الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر ناظرین پیش خدمت ہے پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم ترتیب وار قرآن کو ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان جو دعوت اسلامی نے پبلش کی ہے، جناب مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ کی تحریر کردہ یہ قرآن پاک کی بڑی زبردست تفسیر ہے، اس سے ہم ترتیب وار سن رہے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 تک پچھلے پروگرام میں ہم نے بیان کرنے کی سعادت پائی تھی۔ آج ہم سورہ نساء کی 83 آیت سے انشاءاللہ اپنے درس کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ: اور جب امن یا خوف کی کوئی بات ان کے پاس آتی ہے تو اسے پھیلانے لگتے ہیں، حالانکہ اگر اس بات کو رسول اور اپنے با اختیار لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے تو ضرور ان میں سے نتیجہ نکالنے کی صلاحیت رکھنے والے اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم میں سے چند ایک کے علاوہ سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ ناظرین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص سیاق و سباق کے تحت ایک چیز بیان فرمائی ہے، لیکن اس آیت میں جو حکم ہے وہ ہماری زندگی کے ہزاروں گوشوں میں اصلاح کے لیے کافی ہے۔ اور خلاصہ کلام اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ جب کبھی امن، مثلا مسلمانوں کی فتح، یا خوف، مثلا مسلمانوں کی شکست کی کوئی بات لوگوں کے سامنے آتی ہے جو فساد کا باعث بن سکتی ہے تو وہ فوراً اسے پھیلانے لگتے ہیں، حالانکہ اگر اس بات کو یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے با اختیار لوگوں جیسے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم جو صاحب رائے اور صاحب بصیرت ہیں ان کی خدمت میں پیش کرتے اور خود کچھ اس میں دخل نہ دیتے تو سمجھدار لوگ ضرور اپنی عقل اور دانش یا اپنی تحقیق کی روشنی میں اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے اور یوں بات کا بتنگڑ بننے کے بجائے حالات کھل کر واضح ہو جاتے اور حقیقت حال سامنے آ جاتی۔ یہ آیت مبارکہ سامنے رکھ کر اگر ہم بھی اپنے ماحول کا جائزہ لیں، اپنے گھروں کے معاملات، بلکہ ملکی اور بین الاقوامی معاملات، صحافتی معاملات کو بھی دیکھیں تو بہت زبردست انداز میں اسے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک بات کو کوئی ایک شخص اچھالتا ہے اور پھر وہ موجودہ میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں گردش کرنے لگتی ہے، کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس بات کا تو کوئی سر پیر ہی نہیں، وہ سراسر جھوٹی تھی۔ مسلمانوں اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایسی سازشیں، افواہیں اور خبریں دن رات پھیلائی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ بعض جگہوں پر یہ بات بھی پھیلائی گئی ہے کہ مسلمانوں کا مذہب یہ ہے کہ کوئی مسلمان اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ کسی ایک کافر کو قتل نہیں کر لے گا۔ الامان والحفیظ، کیسا جھوٹ ہے اور کیسی دیدہ دلیری ہے۔ کفار کے ممالک میں مسلمانوں کا یہ جو تشخص پھیلایا جا رہا ہے وہ بھی اسی طرح کی جھوٹی افواہوں کے ذریعے ہی ہے، اور پھر ایسی ہی باتیں سن کر مغرب سے مرعوب کچھ پڑھے لکھے سمجھے جانے والے ہمارے لوگ بھی ان باتوں کو اسلام کے نام پر پیش کر کے اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ یہی معاملہ آپ دیکھ لیجئے گھروں میں بھی ہے کہ کسی نے کوئی بات کہی، پھر وہ پھیلتے پھیلتے 10 مزید اضافوں کے ساتھ ایسی ہو گئی کہ خاندان کے خاندان لڑنے لگے اور تباہیاں مچ گئیں۔ ایسی سینکڑوں باتوں کا ہم سب کو تجربہ ہوگا۔ ان سب کے لیے قرآن نے یہ اصول دیا ہے کہ جب ایسی کوئی بات پہنچے تو اہل دانش اور سمجھدار لوگوں تک اسے پہنچایا جائے، وہ غور و فکر اور تحقیق کے ذریعے اس کی حقیقت کو معلوم کریں اور بات کا بتنگڑ اور رائے کا پہاڑ بننے سے بچ جائے۔ حضرت حفص بن عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں اس بات پر بھی دلیل ہے کہ قیاس کرنا جائز ہے، اور یہ بھی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک
علم تو وہ ہے جو قرآن و حدیث سے صراحت سے حاصل ہوتا ہے، واضح طور پر حاصل ہوتا ہے، اور ایک علم وہ ہے جو قرآن و حدیث سے استنباط اور قیاس کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا اس آیت سے کہ امور دینیہ میں ہر شخص کو دخل دینا جائز نہیں، جو اس کا اہل ہو وہی اس میں غور و فکر کرے اور پھر نتائج لوگوں کی طرف بیان فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا۔ ترجمہ، تو اے حبیب اللہ کی راہ میں جہاد کریں، آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی، اور مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے رہیں۔ ان قریب اللہ کافروں کی طاقت روک دے گا، اور اللہ کی طاقت سب سے زیادہ مضبوط ہے اور اس کا عذاب سب سے زیادہ شدید ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بدر صغریٰ، چھوٹا غزوہ بدر، اس کی جو جنگ ابو سفیان سے طے تھی، اس کا ایک وقت مقرر تھا۔ جب اس کا وقت آ گیا تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جانے کے لیے کچھ لوگوں کو دعوت دی، تو بعض لوگوں پر یہ گرا ہوا، مشقت محسوس ہوئی، تو اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جہاد نہ چھوڑیں، اگرچہ اکیلے ہوں، اللہ پاک آپ کا ناصر اور مددگار ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ حکم پا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر صغریٰ کی جنگ کے لیے روانہ ہوئے، اور صرف 70 سوار آپ کے ہمراہ تھے۔ چنانچہ یہ فرمایا گیا کہ آپ جہاد کے لیے جائیں اور آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی، خواہ کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، اور اگرچہ آپ اکیلے رہ جائیں، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیں، اور بس۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کریم کافروں کی سختی کو روک دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مسلمانوں کے اس چھوٹے سے لشکر سے کفار ایسے مرعوب ہوئے کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں میدان میں نہ آ سکے، اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو یوں فتح و نصرت سے ہمکنار فرمایا۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شجاعت میں، بہادری میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ آپ کو تنہا کفار کے مقابل تشریف لے جانے کا حکم ہوا اور آپ تیار بھی ہو گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ شجاع اور بہادر تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بہادر اور طاقتور، سخی اور پسندیدہ کسی کو نہیں دیکھا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثل شجاعت و بہادری کا یہ عالم تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جیسے بہادر صحابی کا یہ قول ہے کہ جب لڑائی خوب گرم ہو جاتی اور جنگ کی شدت دیکھ کر بڑے بڑے بہادروں کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھی، اس وقت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں کھڑے ہو کر اپنا بچاؤ کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب لوگوں سے زیادہ آگے بڑھ کر اور دشمنوں کے بالکل قریب پہنچ کر جنگ فرماتے تھے، اور ہم لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر وہ شخص شمار کیا جاتا تھا جو جنگ میں حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہ کر دشمنوں سے لڑتا تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہادری، سبحان اللہ، کیا شجاعت تھی، کیا دلیری تھی، سبحان اللہ، کہ آپ کے قریب آ کر بڑے بڑے بہادر پناہ لیا کرتے تھے۔ غزوہ حنین کے دن جب ابتداءً مسلمان کفار کے حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے میدان جنگ سے کچھ دیر کے لیے پیچھے ہٹے، تو ایسے نازک وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے، بلکہ اپنے سفید خچر پر سوار دشمنوں کی طرف آگے سے آگے بڑھتے رہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کھودتے ہوئے ایک ایسی چٹان ظاہر ہوئی جو کسی سے ٹوٹ نہ رہی تھی۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وار سے وہ چٹان ٹوٹ کر پارا پارا ہو گئی۔ ایک رات اہل مدینہ ایک خوفناک آواز سن کر دہشت زدہ ہو گئے، تو اس آواز کی طرف سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب کبھی آواز آئے کہیں سے، کوئی ہیبت ناک آواز، تو لوگ اس کی طرف جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور جو سب سے پہلے آگے بڑھے وہ بڑا بہادر ہوتا ہے۔ مدینے کے کسی کونے سے وہ ایک آواز آئی تو کوئی بھی نہیں جا رہا تھا کہ دیکھے کیا آواز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اس آواز کی طرف گئے۔ میرے نبی سے بڑا بہادر کون ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث،
تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود، تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ ترجمہ، جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور جو بری سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ناظرین اکرام، اچھی سفارش وہ ہے جس میں کسی کو جائز نفع پہنچایا جائے یا تکلیف سے بچایا جائے، اس پر ثواب ہے۔ جیسے کوئی نوکری کا واقعی مستحق ہے، میرٹ پر اس کو مل سکتی ہے، ملنی چاہیے، اور کسی دوسرے کی حق تلفی نہیں ہو رہی تو سفارش کرنا یہاں جائز ہے۔ یا کوئی مظلوم ہے اور پولیس سے انصاف دلوانے میں مدد کے لیے سفارش کی جائے تو یہ جائز ہے۔ بری سفارش وہ ہے جس میں غلط سفارش کی جائے، ظالم کو غلط طریقے سے بچایا جائے یا کسی کی حق تلفی کی جائے، جیسے کسی غیر مستحق کو نوکری دلانے کے لیے سفارش کی جائے، یا کسی کو شراب یا سنیما کے لائسنس دلوانے کے لیے سفارش کی جائے تو یہ حرام ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ ترجمہ، اور جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظ سے جواب دو یا وہی الفاظ کہہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ ناظرین، اسلام سے پہلے اہل عرب کی عادت یہ تھی کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے حیاک اللہ، اللہ تجھے زندہ رکھے، اور جب دین اسلام آیا تو اس میں اس کلمے کو سلام سے تبدیل کر دیا گیا، اور یہ کلمہ حیاک اللہ کے مقابلے میں زیادہ کامل ہے، کیونکہ جو شخص سلامت ہوگا تو وہ لازمی طور پر زندہ ہوگا، اور صرف زندہ شخص سلامت ہو یہ ضروری نہیں، کیونکہ اس کی زندگی مصیبتوں اور آفتوں سے گھری ہوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اور سلام کرنے کے حوالے سے اس آیت میں درس بھی دیا گیا کہ سلام کو عام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کو بہت زیادہ عام کیا، اور سلام کرنا سنت بھی ہے، جواب دینا فرض، اور جواب میں افضل یہ ہے کہ سلام کرنے والے کے سلام پر کچھ بڑھا بھی دے۔ مثلا پہلا شخص السلام علیکم کہے تو دوسرا شخص وعلیکم السلام ورحمت اللہ کہے، اور اگر پہلے نے ورحمت اللہ بھی کہا تو یہ وبرکاتہ بڑھا دے۔ بس اس سے زیادہ سلام اور جواب میں اور اضافہ نہیں ہے۔ وبرکاتہ کے آگے بعض لوگ ومغفرتہ وغیرہ بھی بڑھا دیتے ہیں، بعض لوگ تو جنت المقام، دوزخ الحرام، اس طرح کے بھی الفاظ بڑھاتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ وبرکاتہ، اگر پہلے والے نے بھی وبرکاتہ تک کہا تھا تو آپ بھی جواب میں وبرکاتہ تک کہیں، اس سے آگے نہ بڑھیں۔ اسی طرح کافر، گمراہ، فاسق اور استنجا کرتے مسلمانوں کو سلام نہ کریں۔ یوں ہی جو شخص خطبہ، تلاوت قرآن، حدیث، علمی مذاکرہ، اذان، تکبیر وغیرہ میں مشغول ہو، ان کو بھی سلام نہ کیا جائے، اور اگر کوئی ان کو اس حال میں سلام کر دے تو ان پر جواب دینا بھی لازمی نہیں ہے۔ اسی طرح جو شطرنج کھیل رہے ہوں یا تاش کھیل رہے ہوں، کوئی بھی ناجائز کھیل میں لگے ہوئے ہوں، یا گانے بجانے میں مشغول ہوں، یا غسل خانے میں ہو یا برہنہ ہو، اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح آدمی جب اپنے گھر میں داخل ہو تو اپنی بیوی کو سلام کرے۔ بعض جگہ یہ بڑی غلط رسم ہے کہ میاں بیوی کے اتنے گہرے تعلقات ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، حالانکہ سلام جس کو کیا جاتا ہے اس کے لیے سلامتی کی دعا دی جاتی ہے، اور میاں بیوی ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیں تو یقیناً اس کی سلامتی سامنے والے کو بھی ملے گی۔ یہ پرابلم میں ہوگا تو سامنے والا بھی پرابلم میں ہوگا، تو ایک دوسرے کو سلام کریں تاکہ ایک دوسرے کو بھی دعائیں دیں، اور یہ دعائیں اللہ پاک رحمت کے ساتھ آپ کے لیے قبول بھی فرمائیں، تو آپ کے گھر میں برکتیں اتریں گی۔ اسی طرح بہتر سواری والا کمتر سواری والے کو، اور کمتر سواری والا پیدل چلنے والے کو، اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور چھوٹا بڑے کو، اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ سلام کے متعلق مزید معلومات کے لیے بہار شریعت کے 16ویں حصے کا مطالعہ یہ بڑا مفید ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ ترجمہ، اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی۔ ناظرین اکرام، یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک سے زیادہ کس کی بات سچی ہے، اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں، اس لیے کہ اللہ پاک کا جھوٹ بولنا ناممکن اور محال ہے، کیونکہ جھوٹ یہ ایک عیب ہے، اور اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے، وہ تمام نقائص سے پاک ہے،
یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ پاک کے کسی کلام میں جھوٹ کا ممکن ہونا یہ ذاتی طور پر محال ہے، اور اللہ پاک کی تمام صفات مکمل طور پر صفات کمال ہیں، اور جس طرح کسی صفت کمال کی اس سے نفی ناممکن ہے، اسی طرح کسی نقص اور عیب کی طرف اس کی نسبت یہ بھی محال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عیب سے متصف نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کتنا پیارا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی۔ اس عقیدے کی بہت بڑی دلیل ہے، اور ہمارے لیے یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کریم سچا ہے اور اس سے بڑا سچا کوئی نہیں۔ حضرت علامہ عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں استفہام انکاری ہے، یعنی خبر، وعدہ اور وعید۔ کسی بات میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا نہیں کہ اس کا جھوٹ تو بذات محال ہے، کیونکہ جھوٹ خود اپنے معنی ہی کی روح سے قبیح ہے کہ جھوٹ واقع کے خلاف خبر دینے کا نام ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس آیت میں اس سے انکار فرماتا ہے کہ کوئی شخص اللہ پاک سے بھی زیادہ سچا ہو، کیونکہ اس کی خبر تک تو کسی جھوٹ کو کسی طرح راہ ہی نہیں کہ جھوٹ عیب ہے، اور عیب اللہ پاک کے لیے محال ہے۔ اسی طرح اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں ایک جگہ پر، فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اللہ پاک ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ اس آیت کے تحت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک کا یہ فرمان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ پاک اپنے ہر وعدہ اور وعید میں جھوٹ سے پاک ہے۔ ہمارے اصحاب اہل سنت و جماعت اس دلیل سے کذب الہی یعنی اللہ پاک کے جھوٹ بولنے کو ناممکن جانتے ہیں، کیونکہ جھوٹ یہ بری صفت ہے اور نقص یہ اللہ پاک کی ذات پر محال ہے، اور معتزلہ اس دلیل سے اللہ پاک کے جھوٹ کو ممتنع مانتے ہیں، کیونکہ جھوٹ فی نفس ہی قبیح ہے تو اللہ پاک سے اس کا صادر ہونا محال ہے۔ الغرض یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جھوٹ بولنا یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہونا بھی چاہیے۔ حضرت علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خبر ازلی ہے، کلام میں جھوٹ ہونا یہ بہت بڑا نقص ہے، لہٰذا وہ اللہ پاک کی صفات میں ہرگز کوئی راہ نہیں پا سکتا کہ اللہ پاک تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ اس کے حق میں خبر کے خلاف ہونا یہ سراپا نقص ہے، اور نقص اس کی ذات تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ پر ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور سچ اور انصاف کے اعتبار سے تیرے رب کے کلمات مکمل ہیں، لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہ آیت اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ پاک کی بات بہت سی صفتوں کے ساتھ موصوف ہے، ان میں سے ایک صفت اس کا سچا ہونا ہے، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ جھوٹ عیب ہے اور عیب اللہ پاک پر محال ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے دلائل کا صحیح ہونا اس پر موقوف ہے کہ اللہ پاک کے کذب یعنی اس کے جھوٹ بولنے کو ناممکن اور محال مانا جائے، ورنہ قرآن اور حدیث معاذ اللہ یہ جھوٹ کی طرف بڑھ جائیں گے، یہ جھوٹے ہو جائیں گے، تو پھر اسلام اور دین بچے گا کہاں؟ اسی طرح جھوٹ فی نفس ہی دو باتوں سے خالی نہیں ہوتا، یا تو وہ نقص ہوگا، عیب ہوگا، یا نہیں ہوگا، اور یہ بات ظاہر ہے کہ جھوٹ ضرور نقص ہے، اور جب یہ نقص ہے، عیب ہے، تو بالاتفاق اللہ پاک کے لیے ناممکن اور محال ہو گیا، کیونکہ وہ ہر نقص و عیب سے پاک ہے۔ دوسری صورت میں اگر جھوٹ کو عیب نہ بھی مانا جائے تو بھی اللہ پاک کے لیے محال ہے، کیونکہ اگر جھوٹ نقص نہیں تو کمال بھی نہیں، اور اللہ پاک نہ صرف نقص و عیب سے پاک ہے بلکہ وہ ہر اس شے سے بھی پاک ہے جو کمال سے خالی ہو، اگرچہ وہ نقص و عیب میں سے نہ بھی ہو، کیونکہ اللہ پاک کی ہر صفت صفت کمال ہے، اور جس میں کوئی کمال ہی نہیں تو وہ اللہ پاک کی صفت نہیں ہو سکتی۔ وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یاد رہے کہ لوگوں کے جھوٹ بولنے پر قادر ہونے اور اللہ پاک کے لیے جھوٹ ناممکن و محال ہونے سے یہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ لوگوں کی قدرت معاذ اللہ اللہ پاک کی قدرت سے بڑھ گئی، یعنی یہ کہنا کہ بندہ تو جھوٹ بول سکتا ہے اور اللہ نہیں جھوٹ بول سکتا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی قدرت معاذ اللہ اللہ پاک کی قدرت سے بڑھ گئی۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ نیز اگر یہ بات سچی بھی ہو کہ آدمی جو کچھ کر سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی کر سکتا ہے، تو پھر جس طرح آدمی کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، اپنے آپ کو دریا میں ہلاک کر سکتا ہے، آگ میں جل جاتا ہے، خاک اور کانٹوں پر اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، تو کیا یہ سب باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی ثابت کریں گے؟ ان صورتوں میں انسان ہر طرح خدائی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، کیونکہ اگر اللہ پاک کے لیے یہ سب باتیں مانیں گے تو وہ ناقص اور محتاج ہو جائے گا، اور ناقص اور محتاج یہ خدا نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ ساری چیزیں نہ کر سکا
تو عاجز ٹھہرے گا، اور کمال قدرت میں آدمی سے کم ہو جائے گا، اور عاجز خدا نہیں ہو سکتا، جبکہ ہمارا سچا خدا سب عیبوں سے اور تمام نقائص سے پاک ہے، اور محال پر قدرت کی تہمت سے پاک اور منزہ ہے۔ نہ کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر ہے، نہ کسی کی قدرت اس کی قدرت کے برابر ہے، نہ اپنے لیے کسی عیب و نقص پر قادر ہونا اس کی قدوسی شان کے لائق ہے۔ یہ ساری جو باتیں ہیں یہ بڑی آسان انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہیں یہاں پر۔ البتہ اگر اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہو تو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد، جس میں آپ نے سبحان السبوح عن عیب کذب مقبوح نامی رسالہ، تو آپ چاہیں تو فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد سے اس کو مطالعہ کریں تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ المختصر یہ کہ ہمارا رب کامل ہے، ہمارا رب کمال والا ہے، ہمارا رب پاک بہت عظیم ہے، جھوٹ بہت ہی ناقص اور کم ترین چیز ہے، لہٰذا میرا رب جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرے رب کی ذات تک جھوٹ کی رسائی نہیں ہو سکتی، اور جھوٹ بہت نیچے ہے، رب تبارک و تعالی بہت اوپر ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ہمارا ایمان ہے، اس پر توکل ہے، اور اس سے محبت بھی ہے، اور وہ نہ جھوٹ بولتا ہے نہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ انشاءاللہ آیت نمبر 88 سے زندگی رہی تو اگلے درس میں انشاءاللہ اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔